اب آپ دیکھیں، پہلے آدھا پونا گھنٹہ آپ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ اسی سلسلے کو لے کر چلتے اور اسی پر آپ کا بیان ختم ہوتا، لیکن آگے چلتے چلتے حدیث مبارکہ ایک تلاوت کی، پھر وہیں سے اس پٹری پر چل پڑے۔ چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام ان تک پہنچے، بلکہ ہم تو انہیں گفتگو کی دعوت بھی دیں گے ویڈیو کے توسط سے کہ جن مسائل پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے ان مسائل پر اگر آپ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر کے تھوڑا وقت نکال لیں، آمنے سامنے ان مسائل پر گفتگو فرما لیں، انشاءاللہ العزیز دلائل کا موازنہ ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جب آپ خود غلط فہمی کا شکار ہوں تو دوسروں پر فتوے لگانا یا دوسروں کی نماز کی تکفیر کر دینا اور خلاف سنت قرار دینا، اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، بیان کریں، آپ تشریف لے جائیں، اجازت ہے۔ تو حضرت نے حدیث مبارکہ اپنے سریلی انداز میں تلاوت کرتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، جیسے مجھے دیکھا ہے تم نے نماز پڑھتے ایسے تم نماز پڑھو۔ اور یہ نہیں فرمایا، اب یہ میں ان کے جملے آپ سے نقل کر رہا ہوں، ویڈیو میں تو ہم ان کا ریکارڈ بھی چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے امام ابو حنیفہ کو پڑھتے دیکھو، امام مالک کو پڑھتے دیکھو، امام شافعی کو پڑھتے دیکھو، بلکہ نماز آپ کو ایسی پڑھنی چاہیے جیسے نبی پاک کو پڑھتے دیکھا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں سے حضرت کی گفتگو دوسری ٹریک پر چڑھی، اور اس گفتگو میں پھر انہوں نے سیدھا سیدھا پہلے امام ابو حنیفہ پر رد کیا، امام مالک پر رد کیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، دنیا والو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جیسے امام مالک پڑھتے ہیں امام حنیفہ پڑھیں گے، امام شافعی پڑھیں گے، فقہ جعفریہ والے پڑھیں گے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو زندگی میں 2 دفعہ دیکھا، ملاقات کی، آپ کی نماز کو میں نے دیکھا، رفع الیدین بھی دیکھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسے نبی پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پڑھ کر دکھایا، بلکہ نماز ایسے نہ پڑھی جائے جیسے ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو۔ ناصر الدین البانی صاحب فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو، زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو، مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو۔ ہمیں ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ بولیں جیسے نبی پاک نے نماز فرمایا مجھے پڑھتے دیکھا ایسے نماز پڑھو۔ جب آپ ان پر الزامی جواب دیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ بھئی آپ کے علماء نے نماز پڑھتے دیکھا ہے یا آپ کے علماء جیسی نماز ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز حدیث والی ہوگی، کہیں گے نہیں نہیں ہمارے علماء نے نماز بنائی نہیں ہے، نماز بتائی ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے علماء نے نماز نقل کی ہے، ہمارے علماء نے نماز بتائی ہے کہ نماز ایسی ہے نبی پاک کی، ہمارے اکابر نے نماز کا طریقہ گھڑا نہیں ہے بلکہ نقل کیا ہے۔ تو ہم بھی ان سے یہی گزارش کریں گے، آپ 14ویں صدی میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم پر نماز ایسے نقل ہوتی چلی آئی ہے، تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بھی نماز گھڑی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی جو آنکھوں سے نماز دیکھی تھی صحابہ کو وہی نماز نقل کر دی آگے۔ اگر آپ کے علماء صلو کما رأیتمونی کا یہ معنی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک والی نماز، تو پھر آپ کے علماء کی تحقیق کے مقابلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو کیوں نہیں حجت سمجھیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ الفاظ کے ہیر پھیر ہوتے ہیں، الفاظ کے دھوکے ہوتے ہیں۔ جیسے آج مجھے اور آپ کو 13ویں 14ویں صدی میں فکر ہے کہ ہماری نماز سنت والی ہو، تو جنہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے ان کو زیادہ فکر تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس کے بعد آگے چلے، فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کا نقشہ کھینچا ہے۔ اچھا جی، نماز کا نقشہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے حضرت نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، 2 مرتبہ تشریف لے کر گئے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آپ جب پہلے آئے تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نماز کے اندر رکوع کی حالت میں بھی رفع یدین فرما رہے۔ پھر جب آپ فرماتے میں جب دوبارہ آیا، ثم جئت بعد ذلك فی زمن برد شدید سردی کے زمانے میں آیا، اس وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے۔ کب؟ فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے افتتاح میں، وعلیہم براجنیس واکسیہ، گرم چادروں کے اندر سے رفع یدین کر رہے تھے۔ دوسری مرتبہ جو نماز نقل کی اس میں رکوع کا ذکر نہیں فرمایا، اس میں نماز کے افتتاح کا ذکر فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں، کہتے ہیں 2 مرتبہ کرتے ہوئے دیکھا، پہلے بھی آئے کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں بھی آئے کرتے ہوئے دیکھا۔ اور بھائی بعد میں جو کرتے دیکھا ہے وہ پوری بات نقل کرو، وہ شروع کا نقل کیا، رکوع کا انہوں نے بعد میں نقل نہیں کیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، اور مشہور تابعی ہیں امام نخی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، میری بات غور سے سننا، امام نخی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے افتتاح میں رفع یدین کرتے ہیں، رکوع اور سجود اور کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں فرماتے۔ تو ایک اور شخص آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یار آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز میں رفع یدین نہیں ہے، جبکہ وائل ابن حجر 9 ہجری میں آئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور رفع یدین کرتے دیکھا ہے، تو آپ کی نماز تو یعنی رفع یدین والی نہیں ہے، یہ کیسی نماز آپ نے پڑھی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اعتراض سمجھ آ گیا؟ کس پہ اعتراض ہو رہا ہے بھائی؟ کس پہ ہو رہا ہے؟ تابعی پہ ہو رہا ہے، اور مشہور تابعی پہ، کوئی معمولی تابعی نہیں ہے، تابعین کا امام ہے، اس پر یہ اعتراض اور سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز کیوں ایسی ہے۔ اب آگے جواب سننا امام نخی کا۔ امام نخی رحمۃ اللہ علیہ آگے سے فرماتے ہیں، ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک، اگر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھ لیا ہے تو کیا ہوا؟ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ پھر آگے اگلا جملہ دیکھیں، فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک، عبداللہ ابن مسعود نے تو 50ویں مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو باہر سے صحابی عرب سے آئے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے، ایک آدھ دن نماز پڑھی ہے، تشریف لے گئے 9 ہجری میں۔ عبداللہ ابن مسعود نے تو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے تو 50ویں مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں اس کو ترجیح دوں گا جو 50ویں مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نماز کو پریکٹیکل نقل بھی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں صحابہ سے مروی ہے اور بے شمار صحابہ سے عدم رفع یدین ہے۔ آج تک اب تک ان مسائل کو بار بار لے کر الجھانا اور پھر ان مسائل پر احناف پر رد کر دینا، جز ترک رفع یدین ہمارے استاد جی نے لکھی۔ کتنی حدیثیں بھائی؟ 800 سے زائد حدیثیں نہ کرنے کی ہیں۔ یار حدیثوں کا انکار تو نہ کرو ظالمو۔ دیکھیں امام بخاری کے شاگرد ہیں، سیاہ ستہ میں کتاب شامل ہے نسائی شریف، اسی طریقے سے سنن ابی داود دیکھیں حدیث کی دونوں کتابیں سیاہ ستہ میں شامل ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیں ان حضرات نے ترتیب کیا رکھی ہے، انہوں نے پہلے کرنے والی حدیث مبارکہ نقل کر دی ہیں، باب باندھا حدیث نقل کر دی، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر ساتھ ہی اگلا باب باندھا الرخصۃ فی ترک ذالک، یہ عمل چھوڑ دینے کا باب، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایتیں لے آئے۔ اب محدثین نے دونوں چیزوں کو نقل کیا ہے، پہلی والی زندگی آپ علیہ السلام کی وہ بھی ذکر کر دی اور بعد والی زندگی وہ بھی نقل کر دی، دونوں زندگی ذکر کر دی، اور تم دوسری زندگی کو حیات سے ہی نکال دیتے ہو، مانتے ہی نہیں اس زندگی کو۔ امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح ہے، وہ کہتے ہیں میں آخری سے آخری عمل کو لیتا ہوں۔ صحابہ میں دیکھتا ہوں مسئلہ مختلف فی ہو تو صحابہ میں سے جو خلفائے اربعہ ہیں یا جو فقیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیت، ان کے مسائل کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام میں اختلافی مسئلہ آ گیا، بعض صحابہ یہ نقل کرتے ہیں، بعض یہ نقل کرتے ہیں، دونوں نے آپ علیہ السلام سے نقل کیا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں میرے سامنے جب ایسی صورت آتی ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ خلفائے اربعہ کہاں کھڑے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہاں کھڑے ہیں، میں ان کے مطابق پھر فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ یہ افقہ تھے، زیادہ فقیہ تھے قرآن و حدیث پہ، زیادہ علم، گہرا علم رکھنے والے لوگ تھے۔